اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیول 3 پر پہنچ چکے تھے اور لیول 3 میں ہم لیکچرز جو ہیں 12 کور کر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 13 ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اعادہ کر لیتے ہیں کہ پچھلے اسباق میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ 3 صفحات ہم پڑھ چکے ہیں، 2 صفحات باقی ہیں، گویا ہم زیادہ حصہ کور کر چکے ہیں اور تھوڑا حصہ اس کا باقی ہے۔ پہلے صفحے کے اشارات تھے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، اور دوسرے صفحے کے اشارات تھے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچہ اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تیسرے صفحے کے اشارات تھے بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ آج چوتھے صفحے کے ہم نے اشارے پڑھنے جو کہ 9واں صفحہ ہے اوورال، اور اس سبق کا اس لیول کا چوتھا صفحہ ہے۔ تو عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ، یہ ان آج کے جو ہم نے صفحہ شروع کرنا ہے اس کے ٹائٹلز ہیں، اس کے جو ہے نا وہ 4 اہم ترین پوائنٹس ہیں۔ اس میں آج ہم پہلا پڑھیں گے عام قاعدہ، ٹھیک ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلی آیتوں سے تعلق آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کی ہے، اب نیک لوگوں کے اجر و ثواب کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی پچھلے مجرموں کی سزا تھی، اب جو ہے نا وہ نیک لوگوں کے اجر و ثواب کا بیان ہوگا۔ اسی کو عام قاعدے کے نام سے جو ہے نا وہ نام دیا گیا ہے۔ اہم نکات، یہ 62 نمبر آیت کے اہم نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا، یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ اس کے اوپر جو اترے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تو آگے چلتے ہیں جی، پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ خورشیدہ موجود ہیں؟ میرے خیال سے نہیں ہے، چلیں ہم یہاں سے تلاوت لگا لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جی، یہ آج کی آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ سب سے پہلے کر لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی ہوئے۔ من آمن باللہ، وہ ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے کے آیا، یوم آخرت پر ایمان لے کے آیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ کوئی خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں، اس کا قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ من آمن باللہ وعمل صالحا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی 2 شرطوں کو یعنی ایمان اور عمل صالح کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جسے قرآن اور حدیث نے بتایا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے دماغ سے کوئی چیز سوچے اور وہ سمجھے کہ یہ جو ہے نا وہ نیک عمل ہے، اس کو میں کر لوں، نہیں، نیک عمل جو ہے وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے وہ بات بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 2564 نمبر پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس خوبصورت چہرہ ہے اور کس کے پاس جو ہے نا وہ زیادہ مال ہے، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عمل صالح بہت ضروری چیز ہے۔ فلہم اجرہم، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، اللہ کے لیے ہماری اطاعت و فرما برداری اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کو بھی بدل نہیں سکتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمارے اچھے کاموں کا بدلہ اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔
تصور کیجئے جب اللہ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پر جو ایمان لے کے آیا، نیک عمل کرے گا اور آخرت پر ایمان لے کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں دے گا، نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لا خوف علیہم اور لا یخافون کے درمیان ایک فرق ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے لا خوف، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، لا یخافون بھی تو استعمال کیا جا سکتا نہ تھا یہاں پہ۔ ممکن ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رہیں گے اور انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں ہوگا۔ ایک ممکن ہے کہ ایمان والا شخص اپنے اوپر تو کوئی خوف ذہن میں اس کے بیٹھ جائے اور وہ آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز فرق سمجھ لیں اس کو تھوڑا سا، یعنی مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی خوف نہیں رکھا ہوا۔ ولا ہم یحزنون، ولا ہم یحزنون اور لا ہم یحزنون، ایک ہے نا لا یحزنون اور ایک ہے لا ہم یحزنون، کے درمیان فرق کیا ہے؟ لا یحزنون، لا یحزنون جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دوسروں کو بھی کوئی غم نہ ہو۔ لا ہم یحزنون، نہیں وہ غم زدہ ہوں گے، وہ سب ہم، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ لا یحزنون، نہیں وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی وہ غمگین نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ اسپیسیفکلی جو لوگوں کی بات پیچھے بیان ہو رہی ہے ان کی ہی صرف، ہم سے وہ اور دو لوگ بھی مراد ہوتے ہیں۔ لا ہم یحزنون کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کو غم نہیں ہوگا جبکہ دوسرے لوگ غم اور پریشان میں ہوں گے۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے نا کہ لا ہم یحزنون، وہی لوگ ہیں جو غم زدہ نہ ہوں گے، اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسپیسیفکلی کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ جنرلی اگر بات کی جاتی تو لا یحزنون، نہیں وہ غم زدہ ہوں گے، تو مطلب یہ بھی ذہن میں سوچا جا سکتا تھا کہ قیامت کے دن کوئی غم زدہ نہیں ہوگا، یا قیامت کے دن کوئی لوگ غم زدہ نہیں ہوں گے، یا اگر اسپیسیفکلی بھی بات کی جا رہی تھی تو ممکن تھا کہ کوئی لوگ یہ سمجھتے کہ شاید کوئی اور بھی غم زدہ لوگ موجود نہیں ہوں گے، یعنی جن کو غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا یحزنون بھی اگر کہتے ہیں نا تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے یہ فعل مضارع کا صیغہ پڑھا ہے، تو یحزنون یہ جمع کا صیغہ، تو اس میں ہم کہتے ہیں وہ سب غم زدہ ہوں گے، لا آ گیا تو وہ سب غم زدہ نہ ہوں گے، لیکن ہم بذات خود دوبارہ سے یہ چیز باور کروا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اسپیسیفکلی غم زدہ نہیں ہوں گے، باقی تو غم زدہ ہوں گے۔ یہ چیز ہے اصل میں جو سمجھنے والی ہے۔ آگے چلیں، اس میں نا ایک چیز نکلتی ہے وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہود اور نصارہ اور بے دین لوگ، صابی لوگ، مشرک لوگ، اگر وہ اپنے ہی جو ہے نا وہ مذہب میں رہ کے اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم نے، قرآن کریم کی آیات کی توضیح و تشریح کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایک چیز کو کیٹاگوریکلی یہ چیز بیان کی ہے، کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ایکسیپٹنس آف دین کے لحاظ سے اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جیسے ایک اور آیت مبارکہ جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اڈاپٹ کرے گا، وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو وضع کی ہے، اور انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا جب کہ اگلا نبی آئے گا تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، سمجھ، اس کی شریعت پہ چلنا ہے، اس کے معاملے کو دیکھنا ہے، تو اس کی قوم بھی اس کے معاملے کو دیکھے گی۔ ایون آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ جناب عیسیٰ بھی اگر آئیں گے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر ہی عمل کریں گے، نئی شریعت کو لے کر نہیں آئیں گے قرب قیامت۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ بھائی اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ چلیں دعا کیجئے، اے اللہ ایمان و عمل میں مجھے ہر چیز سے دور رکھ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ احتساب کیجئے، پلان بنائیے، انشاءاللہ ایمان و عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گا جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو۔ تبلیغ کیجئے، دوسرے لوگوں تک پیغام کو پہنچائیے۔ آج کے سبق میں اسماء اور افعال کے سلسلے کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔
آپ ذرا بتائیے گا کہ اسماء ان میں کون کون سے ہیں؟ جی روبینہ. سر ویسے تو الیوم الآخر بھی اسم ہے، اور اس کے اسٹارٹ سے شروع علاوہ کریں، اسٹارٹ سے ان سے شروع کریں. کون کون سے اسم ہیں؟ الذین، الذین کیوں اسم ہے یہ؟ کیوں الف اسم ہے؟ لام کی وجہ سے، الف لام اور کی وجہ سے. النصارہ بھی اسم ہے الف اور لام اور نون کی وجہ سے، اور نون کی وجہ سے نہیں الصابئین بھائی، بھی الف ہے۔ لام صرف. جی الجوم، الجوم الف لام کی وجہ سے اسم ہے، اس سے پہلے لفظ اللہ بھی ہے. جی لفظ اللہ بھی ہے، اور یہ اجر یہ بھی اسم ہے لیکن یہ الآخر، واحد ہے۔ الآخر صالحن بھی اسم ہے، جی صالحن. خوفن، اجر بھی اسم ہے، رب بھی اسم ہے، رب بھی جی جو ہے نام ہے نا. خوفن بھی جی اسم ہے. خوفن بھی اسم ہے سر، ہاں اور یہاں جو اس کا جو اسم جمع ہوگی اجر کو ہم لیتے ہیں، اجر جو ہے وہ واحد اور اجور جو ہے وہ جمع ہوگا۔ زبردست. جی شکیلہ کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں سر یہی بتا رہی تھی، وہ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا نا اللہ باللہ کو، تو میں وہ بتا رہی تھی کہ چلیں جزاک اللہ. اجر کی جمع اجور ہے، اور 3 حروف والے صحت مند افعال کے بارے میں کون خبر دینا چاہے گا ماشاءاللہ سے؟ سر 3 حروف والے جو ہیں وہ ہے صالحن، ایک عاملہ، صالحن. ٹھیک ہے، صالحن سے کیسے بنے گا؟ وہ میں بتاتی ہوں سر آپ کو، عاملہ بھی ہے، عاملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور ہے جی یکزنو، یحزنون. ٹھیک ہے. سر عاملہ جو ہے وہ تو سامع کے وزن پہ ہے، عاملہ ٹھیک ہے. یحملو، عامل احمل، یعملو. ٹھیک ہو گیا. عامل، اور معمول، عمل، اور صالحن کا ہے جی صالحہ، یہ فاتحہ کے وزن پہ ہوگا، صالحہ یصلح، یصلح، فاتح یفتح. اصلح، صالح، اور اس کا مفعول تو مجھے نہیں پتا سر، تو اس کا جو وہ ہوگا فعل ہوگا وہ صلاحن، صلاح. ٹھیک ہے. اور یکزنون کا ہوگا غمگین ہوں گے، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، عاملاؤ کا والے بھی پہلے کیا ہوا ہے۔ آزنا یہ بھی سامحہ کے وزن پہ ہے، آزنا، یکزنو، اخزن، چلیں الحمدللہ آزن، الحمدللہ الحمدللہ. مفعول۔ یا تو آپ لرن کر چکی ہیں یا سلائیڈز آپ کے پاس اویلیبل ہیں میرے خیال سے. سر میں کل آپ کی کلاس نہیں ہوئی، میں کل بھی پرسوں بھی میں نے سرچ کرتی رہتی ہوں، پڑھتی چلیں رہتی اچھا ہوں، ہے. آدمی آیتوں کو بھی پڑھتی رہتی ہوں سر، اور معنی بھی دیکھتی رہتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں، سلائڈوں کو بھی دیکھتی رہتی ہوں، اور اس طرح میرا آپ کو یقین نہیں ہوگا، میرا ٹرسٹ بہت زیادہ ابھی سے نہیں، جب سے میں ریٹائرڈ ہوئی ہوں ہاسپٹل سے، اس وقت بھی ہم لوگ ڈاکٹرز حضرات بیٹھ کے، نرسز بیٹھ کے ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، اور اس وقت سے میرا یہی تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں قرآن پاک کو جو ہے وہ معنی کے ساتھ سمجھوں گی۔ چلیں میرے اللہ الحمدللہ. نے یہ درینہ خواہش تھی میری کہ میں پڑھوں اور میں معنوں کے ساتھ پڑھوں، اب جب کہ میں پڑھتی ہوں تو آپ یقین کریں میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ. ہم انشاءاللہ ٹیم کریٹ کریں گے ایک زبردست قسم کی، اور اس میں والنٹیئرس کی پوری ایک ٹیم بنائیں گے. ابھی آپ لوگ تھوڑا سا چل لیں آگے، تم چوتھے پانچویں تک پہنچ جائیں، پھر یہ آپ لوگ کو کافی حد تک سیکھ جائیں گے. تو کوشش کریں گے ہم کسی جگہ پہ انویٹیشن دے کے وہاں پہ آپ کو بلائیں، اور اس کے بعد یا خود کسی جگہ پہ ویل ہو کے اگر وہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہے تو ان کو کچھ تھوڑی بہت ٹریننگ دے کے والنٹیئرس کی ٹیم بن جائے، پھر آپ آگے پڑھانے کے قابل ہو جائیں. کہیں پہ پھر ضرورت بھی ہوگی تو ہم آپ کو وہاں پہ سمجھا بھی دیں گے، گائیڈ بھی کر دیں گے. تو ایک سپرویژن میں جو ہے نا ایک کام چل پڑے گا، کیونکہ میں اس وقت والنٹیئر مینجمنٹ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، کمیونٹی فنڈ ریزنگ اینڈ والنٹیئر مینجمنٹ میں نا، تو اس سر سلسلے میں ڈیل بعض کر کا رہا تو ہوں. دل بہت جاتا ہے بولنے کو، لیکن پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ بندہ بول ہی نہیں پاتا، تو بہت دل کو خوشی ملتی ہے، بہت ہی زیادہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا چلیں سکتے، کوئی بھی نہیں الحمدللہ لگا سکتا، کیونکہ میں خود ہی الحمدللہ. بتا سکتی ہوں کہ بعض کوسچن جو اس وقت ہم سے حل نہیں ہو پا رہے تھے، تو یہاں کے بہت سارے کوسچنوں کا مجھے جواب ملا،
میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. چلیں آگے چلتے ہیں. 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف اگر ہم آتے ہیں جو وہبا، وعدہ، قال یا کانا کے وزن پہ ہے تو کون سے ہاں ہیں؟ جی ہادو، ہادو ٹھیک ہے. کس کے اور وزن پہ ہے؟ ایک ہے جی قالا کے وزن پہ ہے. ہادہ یہودو، ویسے تو آمنہ بھی ہے لیکن اس کو پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اس لیے شاید نہیں لکھا گیا. ہادہ یہود ہد، قال یقول قل، قائل حائد، مہود مہود فیہی اور حود ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے قالا کے وزن پہ ہادہ آتا ہے. ہادو ٹھیک ہے، وہ سب یہودی ہوئے. والذین ہادو ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گیا اجر، اجر، اجرہم ٹھیک ہے. یہ ناصرہ اجرہم، کے وزن پہ ہے. ہاں اجرہم ناصرہ اجر، کے وزن پہ ہے. اجرا اجر، یاجر، اس کو اگر آپ یاجر، پیچھے غور سے پڑھیں گے نا جہاں پہ ہم نے یہ ناصرہ والا سارا پڑھا ہے اس میں یہ جی چیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی تھی کہ بھئی کس طریقے سے کمزور افعال اس کے بنتے ہیں. وہاں پہ کوئی لسٹ بھی تھی، اگر وہ کوئی کسی کو یاد ہے تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا دیکھنے کے لیے. تو خیر اجرا یاجر اوجر ٹھیک ہے. آجر ماجور اجر، یہ ہے ناصرہ ینصر کے وزن پہ. ناصرہ ینصر انصر، چونکہ یہاں پہ اوجر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ واو آپ کو پتہ ہے کمزور ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو ہے تو اصل میں انصر ہے ٹھیک ہے. واو پھر اوجر پڑھا جاتا ہے تو وہ فیل ہوتا ہے کہ بھئی کچھ کمزور ہے یہاں پہ. آجر یعنی ناصر، ماجور یعنی منصور، یہ آپ پڑھ چکے ہیں سارا. اس کے بعد آ جاتا ہے خوف. خوف بھی اسی طریقے سے خافا ٹھیک ہے، خافا کے وزن پہ. خافا یا خافو، یہ ویسے بھی اس کو ہم الگ سے بھی پڑھ چکے ہیں. خافا یا خافو، خف یہ ایسے خافا یا یہ خافو پہلے خف. بھی ہم نے پڑھے خاف، جی یہ پہلے بھی لفظ ہم نے پڑھے خاف یا ہاں جی ہاں جی، خافو. بہت دفعہ پڑھا ہے. خاف یا خاف خف، خائف مخوف خوف. اس کی پریکٹس اس طرح ہی ہوگی، یعنی جب آپ کو سلائڈ شیئر ہوں تو آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں. ہادہ یہود ہد، حائد ڈیش حود ٹھیک ہے. اجر یاجر اوجر، آجر ماجور اجر. خاف یا خاف خف ٹھیک ہے. خف کا مطلب ہوتا ہے خوف خواہ ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈر. خائف مخوف، جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا آپ مجھ سے خائف لگ رہے ہیں ٹھیک ہے، یعنی آپ مجھ سے جو ہے نا وہ ناراض لگ رہے ہیں، اس معنی میں ہم لیتے ہیں. خیر مزید فی کی اگر طرف آتے ہیں تو مزید فی میں سب سے پہلے آمن آ جاتا ہے. آمن یہ اسلمہ کے وزن پہ ہے. وہ جو میں پیچھے کہہ رہا تھا کہ آمن ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو اصل مزید فی میں آتا ہے. تو آمن اسلمہ کے وزن پہ پہلے بھی آمنو ہے تو اسلم، اسلم یسلم، آمن یؤمن، آمن مومن، مومن ایمان، یہ بنے گا نا بھائی. اسلم یسلم اسلم، مسلم مسلم اسلام. جب تک اس کی پریکٹس نہیں کی جائے گی. علم یعلم علم، معلم معلم تعلیم. حاسب یحاسب حاسب، محاسب محاسب ٹھیک ہے. اور محاسبہ ہے یا احتساب ہے میرے خیال سے. اختلف یختلف اختلف، مختلف مختلف اختلاف. اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا وہ پریکٹس میں رکھیں گے تو یہ آپ چیزیں آسان ہو جائیں گی. آج کے سبق میں آپ کو پتہ ہے پہلے ہم نے پڑھا ثلاثی ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ثلاثی میں کمزور کی کیٹیگری کو پڑھا. پھر ہم نے پڑھا مزید فی، یعنی جس میں ثلاثی تو کہتے ہیں جس میں 3 حروف ہیں اور 3 حروف میں بھی کوئی کمزور آ گیا تو اس کو ہم نے الگ پڑھا. پھر ہم نے پڑھا 4 حروف ٹھیک ہے، یعنی 3 سے زیادہ ہے نا ایک، تو وہ مزید فی میں آ گیا. تو پھر مزید فی کی کیٹیگری میں یہ ہم نے پڑھا علم حاسب اسلم اختلف استغفر تدبر تدارس انقلب. پھر ان میں جو کمزور ہے وہ اب ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ پوری ایک سمجھے کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی ایک سٹیپ میں ہم کمزور رہ گئے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ پھر اس سٹیپ پہ جا کے دوبارہ سے محنت کی جائے ٹھیک ہے، اور دیکھا جائے کہ بھئی اس کے اوپر کیا ہم نے پڑھا تھا، اور ریوائز کرتے رہا کریں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ہوگا کلیئر. تو چلیں آج ہم پڑھیں گے القا اسلمہ کے وزن پہ. القا اسلمہ، یسلم یلقی ٹھیک ہے، اسلم القی. اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. 75 ٹائم قرآن کریم میں ہے. تو یہ پڑھنے سے پہلے آپ دیکھیں نا ہر سلائیڈ میں تھوڑی تھوڑی آپ کو جو ہے نا وہ یاد دہانی بھی کروائی جاتی ہے کہ آپ نے کیسے اس کو یاد کیا تھا. آپ نے یاد کیا تھا کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، تدبر و تدارس کیجیے تاکہ اللہ کے جانب بہتر ہو. انقلاب لوٹنا انقلاب کو.
آج آپ القا پڑھ رہے ہیں، آپ نے پہلے واللہ پڑھا ہوا ہے، نادا پڑھا ہوا ہے، اقام میرے خیال سے پڑھا ہوا ہے، کل اقامہ ہی پڑھا تھا پرسوں. آج القا پڑھیں گے اسلمہ کے وزن پہ. تو القا شروع میں الف زیادہ ہے، اس نے ڈالا، اس نے گاڑا، ٹھیک ہے. القا یلقی جیسے آتا ہے نا، وَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَا، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا، ڈالا، گاڑا، اس ٹائپ میں آتا ہے نا کہ جب جادوگروں کے ساتھ ہو رہا تھا کمپٹیشن یا جو بھی تھا ایک معاملہ، تو اس میں انہوں نے اپنے اس عصا کو پھینکا. تو یہ ہے القا یلقی، ٹھیک ہے. تو القا سے اگر آپ فعل ماضی کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ میں سے کوئی کروا لے جی، ہینڈ ریز کیجیے گا، القا کی پریکٹس ہو جائے گی ایک دفعہ. جی روبینہ آپ کروا دیں. القا اس نے ڈالا، القاؤ ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القینا ہم سب نے ڈالا، القت اس عورت نے ڈالا. چلے یہ ہو گیا القا، القو، القیت، القیت، القیتم، القینا، القت، ٹھیک ہے. پریکٹس سے ہوگا، میں نہیں، جب پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو ہر ایک تو ایک جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب پریکٹس نہیں ہوگی تو آپ کو ہر ایک مختلف نظر آ رہا ہوگا. یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. آپ اسلم دیکھیں، اسلم، اسلمو، اسلمت، اسلمت، اسلمتم، اسلمنا، اسلمت. اور اسی وزن پہ القا، القو، القیت، القیتو، القیتم، القینا، القت. اسی طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیں. عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. جی اور کوئی؟ روبینہ کویسچن کریں گی، کون آنسر کرے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے گا. جی شبانہ رضی آپ کا آنسر کریں گی. روبینہ السلام کریں علیکم. کویسچن. وعلیکم السلام. کریں کویسچن کریں. کیا اس نے ڈالا؟ نعم القا، ہاں میں نے ڈالا، نہیں ہم نے ڈالا. اس نے دیکھیں غائب کی اس بات ہو نے رہی ہے. ڈالا، القا، سوری. ہاں جی نعم القا اس نے ڈالا. ہل کیا ان سب نے ڈالا؟ نعم القو ہاں ان سب نے ڈالا. ہل القیتا میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. ہل القیتا کیا آپ نے ڈالا؟ نعم القیتو ہاں میں نے ڈالا. ہل القیتم کیا آپ سب نے ڈالا؟ نعم القینا ہاں ہم سب نے ڈالا. چلیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے تو اسی طریقے سے یلقی، یلقون، تلقی، القی، تلقون، نلقی، تلقی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو بالکل ایزی ہے. وہ ڈالتا ہے، وہ سب ڈالتے ہیں، آپ ڈالتے ہیں، میں ڈالتا ہوں، آپ سب ڈالتے ہیں، ہم سب ڈالتے ہیں، وہ اور ڈالتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایز اٹ از وہی چیزیں ہیں، صرف اس کو ریپیٹڈلی بار بار پریکٹس میں لے کے آیا جا رہا ہے. اس کی اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گی. چلیں عربی بول چال اس کی بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ابھی انہوں نے ماضی میں کی ہے، تو وہ مضارع کا ترجمہ صرف چینج ہوگا. اور اس کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا فعل امر ہے وہ کیسے بنے گا، تو اسلمہ سے اسلم بنتا تھا، تو القا سے القی، القا سے القی، ٹھیک ہے. اینڈ میں یا جو ہے وہ کمزور ہے. آپ کو پتہ ہے فعل امر بناتے ہوئے، یعنی حکمیہ سینٹنس بناتے ہوئے، امپیریٹیو سینٹنس بناتے ہوئے اکثر کیا ہوتا ہے کہ کمزور حرف جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، جیسے القی. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں. القی، القی، القو، لا تلقی، لا تلقو، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا. تو یہ آپ کا ہو گیا فعل امر، اور فعل امر کا بھی اسی طریقے سے القی حکم ہے، تو ڈال، ٹھیک ہے. آپ پھینکیے، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. القی آپ کو میں پھینکوں گا یا میں پھینکتا ہوں، ٹھیک ہے. القو آپ سب پھینکیے، جواب میں کیا ہوگا؟ نلقی ہم سب پھینکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کا آپ دیکھتے ہیں، اگر اس میں فاعل اور اس میں مفعول تو وہ آ جائے گا مسلم ملقن، ٹھیک ہے. مسلم ملقن، ٹھیک ہے. ملقن میں یا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، لکھنے میں آتا ہے. یہ عربی جو ہے نا وہ ریٹن فارم میں اس طریقے سے ہوتی ہے. اسلمہ سے آپ نے جو بنایا تھا فعل، وہ بنایا تھا اسلام، ٹھیک ہے. اور القا سے القاء، اس کو مصدر کہتے ہیں ویسے. تو ملقن، ملقن، القاء، یہ اس کا پورے کا پورا جو ہے وہ آ گیا ماضی، مضارع، امر، نہی،
ٹھیک ہے، اور اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل یا مصدر. تو یہ اس کی 6 کیز آ گئی. آپ کی ورک بک میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ سبق میں دیا گیا القا کا جو ٹیبل ہے نا وہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں اور ان سوالات کا جواب دیجئے. عربی بنائیے، ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو. ٹھیک ہے، ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو. تو آپ نے بنانا ہے بھائی. اس کا سنٹینس نہیں بنے گا تو پھر دیکھ لیں گے، اگر کوئی بنائے گا تو وہ دکھا دیجیے گا مجھے. اس کے بعد آگے اردو میں ترجمہ کیجیے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، الارض زمین کو کہتے ہیں. عربی میں ہاں میں جواب دیجیے. هل القیت عصاک. پیچھے سے آپ دیکھیں گے حل کا مطلب کیا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، القیت کا پتہ ہے، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، کا آپ کی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آ جائے گی. القا ہی کی طرح اوحا ہے، اوحا اس نے وحی کی. جی کون پریکٹس کرنا چاہے گا آج ابھی؟ اوحا کے وزن پہ بنائے القا، فعل ماضی پہلے. جی روبینہ ٹرائی کریں. جی تسلی کے ساتھ کیجئے گا. اوخا، القا، اوخو، اوحا. ٹھیک ہے، اوخو، او اوخیت، ہاں اوحو ہوگا. ٹھیک ہے، ہو نہیں ہوگا، اس اوخو، چونکہ ہو آئے گا کہاں پہ؟ آگے ہوگا نا. امر میں. ٹھیک ہے، اوخیت، اوخیتو، اوخیتم، اوخینا. آگے سر یہ عورت کے لیے کیا ہوگا؟ اوحت، القت، القت اوحت، القت، اوحت. اوخت. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں یہ آسان ہے. اس طرح یوحی کا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ فعل امر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا فعل نہیں ہے، اسی طریقے سے اسم فعل فاعل ہے. مضارع بھی کر دوں؟ ہاں تو فعل مضارع یلقی، یوحی. یوحی، یوخی، یوخون، ہاں توخی، اوخی، توخون، نوخی، توخی. ٹھیک ہے. اور فعل اور امر امر اوخی، اوخو، لا توخی، لا توخو، موخن، مواخن، یہ آئے گا، مواخن، یہ ایسے آئے گا نا، مواخن. یہ واو ہے نا تو واو کی واو ختم ہو جائے گا، محین آئے گا. موخن یا موخوگ. ہاں واخن، محین اور موحن، محین. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایہاہن. چونکہ اس میں واو بھی کمزور ہے نا تو فعل امر جی بناتے ہوئے کمزور گر جائے گا، تو آ جائے گا. صحیح. ہاں تو آ جائے گا محن، موہن. ٹھیک ہے، موہن یعنی واو بھی گر گیا، یا بھی گر گیا، موہن اور موہن. موہن صحیح ہے سر. ہاں تو میں نے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا کہ فعل امر بناتے ہوئے کیا ہوتا ہے، کمزور گر جاتے ہیں. اب اس میں تو 2 صحیح کمزور آ گئے نا. القا میں تو صحیح. چلو 1 کمزور تھا، وہ یا کمزور تھا، اور اوحا میں تو 2 ہیں، واو بھی ہے یا بھی ہے. تو فعل امر بناتے ہوئے پرابلم ہوگا. وہ پرابلم یہ ہوگا کہ واو بھی کاٹ دینا ہے، یا بھی کاٹ دینا. تو میم لگاؤ گے شروع میں تو محن، یعنی میم موہن، محن موہن، اور محن. ایہاہن. ٹھیک ہے، دیکھیں اس طرح بھی آپ نے پریکٹس کی. آ گیا نا؟ آپ نے وہ القا کا ٹیبل سامنے رکھ لینا. کون سا بلا؟ یہ اسی کے وزن پہ آپ نے بناتے جانا ہے. تو یہ آپ جب تک رائٹ آؤٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ پچھلے جو ورک بک تھا تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ چلے آگے اگر تھوڑا سا بھی ٹائم ہوا 2-3 منٹ بھی ہوئے تو ہم اس کی ریویژن کر لیں گے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہیرا ندیم نے کوئی کویسچن کیا تھا یا ٹھیک ہے. اگر پھر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لے. اگر کوئی نہیں سمجھ آ رہی چیز مجھے بتا دیں، میں کھول لیتا ہوں، یہاں سے کھول لیتا ہوں 12 نمبر لیکچر کھول لیتا ہوں. رکیں، وہ تو ہم نے کیا ہے، اگر آپ سن لیں